أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعرہ صلوات. ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور مکرم نے غدیر تک پہنچتے ہوئے کچھ تمہیدوں کو طے کیا ہے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق، اور وہ اتنی ہی اہم ہے، اس لیے کہ 9 ہجری میں مباہلہ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں حضور مکرم نے امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میرے اہل بیت کون ہے. میں نے عرض کیا کہ جو سردار اور سید تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. اس سے اور بھی بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ ہے پرولل کا، نساءنا و نساءکم، بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ. لیکن حضور بیٹوں میں 2 کو لے گئے، عورتوں میں 1 کو لے گئے، نفسوں میں بھی 1 کو لے گئے. لفظ میں گنجائش ہے کہ جس میں لیاقت صلاحیت ہے وہ آ جائے. مصداق میں گنجائش نہیں ہے. مصداق فقط ایک ہی ہے، نفس. مصداق فقط ایک ہی ہے، عورت جو نبوت کی خاتون ہے. تو اگر اس مقام پر حضور کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو ایک سوال تو ہے کہ حضور نہیں لے کر گئے
تو یہ یا تو ماننا پڑے گا کہ وہ وجود نہیں رکھتی تھی، یا یہ ماننا پڑے گا کہ اگر میں جنرل بات کر رہا ہوں تو یہ کہ وہ اس مقام پر نہیں تھی کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے۔ اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، پہ مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ۔ تو حضور مکرم فقط بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ یہ جو نجران کی عیسائی آپ سے بحث کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم کو جا کر دھوکہ دیں کہ ہم تو مطمئن ہی نہیں ہوئے، یہ کل کی بات آ چکی ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر ہٹ دھرمی دکھاؤ گے تو پھر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے۔ اگلے دن حضور مکرم، یاد رکھیے گا یہ، صبح کو یعنی 24 ذی الحجۃ الحرام کو حضور نے چادر میں جمع کیا پنجتن پاک کو۔ آیہ تطہیر بھی 24 ذی الحجہ ہی کو نازل ہوئی ہے، 24 ذی الحجہ فقط مباہلہ نہیں ہے، آیہ تطہیر کی نزول کی تاریخ بھی ہے۔ البتہ آیہ تطہیر روایت میں اس طرح سے کہ 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، قرآن کی بعض آیتیں ہیں جو 1 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، جیسے سورہ الحمد، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، سورہ الحمد 2 مرتبہ کم از کم نازل ہوا ہے، مکہ میں بھی نازل ہوا ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوا ہے۔ خود سورہ ہجر کی آیت اس پر دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے، اور 7 وہ عطا کی ہیں آیتیں کہ جو سبعا من المثانی، مثانی ہے ثانی سے، جو دہرا کر آپ کو دی گئی ہیں، 7 آیتیں سورہ الحمد کی ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک لطیف بات ہے، سورہ الحمد کی 7 آیتیں بنتی ہی اس وقت ہیں کہ جب آپ بسم اللہ کو شامل کیجئے، گن لیجئے، یہ تو کوئی دور کی بات ہے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 6 آیتیں ہوئیں، بسم اللہ کو شامل کریں گے تو 7 بنیں گے۔ تو آپ نے سنا ہوگا مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں جب نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد کچھ سیکنڈز کا سکوت، اور پھر الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی جو قرآن نے کہا سبعا من المثانی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں، تو یہ 7ویں جو کہ در حقیقت پہلی آیت ہے، یہ اس میں تکلیف کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے حاکم شام نے مکہ آیا تھا اور اس نے نماز پڑھائی تھی۔ اب جب حیدر کے در کو کوئی چھوڑتا ہے نا، تو پھر جس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو پھر اٹھا کے، ہاں کوئی فرق ہی نہیں، وہ ایسے کے پیچھے بھی پڑھ لو کہ جو فجر کی 4 رکعت پڑھا دے، پھر گھوم کر پوچھ رہا ہو کہ موڈ ہو رہا ہے تو تھوڑی سی اور پڑھا دوں، شراب کے نشے میں پڑھا دے، کوئی جمعہ بدھ کے دن پڑھا دے۔ حیدر کے در کو چھوڑو گے تو پھر ایسے ایسوں کے پاس جا کے در بدر ہوتے رہو گے۔ تو جب اس نے آ کے نماز پڑھائی تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اس نے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا تو بعد میں اسے، صحابہ تھے اس وقت زندہ، تو انہوں نے پوچھا کہ اسرقتم نسیتا، کیا بسم اللہ کی چوری کی ہے تو نے، یا بھول گیا؟ دوبارہ نماز پڑھانی پڑی اسے، اور پھر اس نے الحمد بسم اللہ کہی، لیکن دوسرے سورے میں پھر نہیں کہی۔ اب ہے کوئی بسم اللہ سے بیر، نقطہ بائے بسم اللہ کی وجہ سے، تو بسم اللہ کو وہ ایک شخص، اس کی وہ سنت جاری رہے، یہ سلسلہ چل پڑا کہ جناب بسم اللہ کو ہم نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ اور امام فخر الدین رازی بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جتنا، حالانکہ اتنے شدید متعصب ہے وہ، اس کے باوجود بھی لکھا ہے کہ میں نے جتنا تاریخ میں پڑھا، مجھے بار بار یہ روایت ملی کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھتے تھے، لہٰذا میں
علی کی اقتداء میں اس بات کا فتویٰ دے رہا ہوں کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے نماز میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جو علی کو تھام لے اس مضبوط رسی کو پکڑ لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق عطا کی، ائمہ علیہ السلام کی توفیق، اور ائمہ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان 5 علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے۔ اب جانتے ہیں یہ بعض لوگوں کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ مومن کی علامت میں اتنا سادہ کام کیسے ہو گیا، بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو تو مومن کی علامت؟ ہاں، اس لیے کہ غیروں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چونکہ نماز سے نکال دیا، لہٰذا امام اسلام نے کہا کہ جب نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو گے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو چاہے آپ فراتہ نماز پڑھ لیں جس میں الحمد اور سورہ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا ہی شان ہے۔ اچھا، یہ میں مردوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، مستورات کے لیے چونکہ ان کی آواز کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجاب رکھا ہے تو ان کے لیے اس بات کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آہستہ پڑھ لیں، لیکن مرد حضرات جب پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنا بلند کم از کم پڑھیں کہ وہ خود سن سکیں، یہ نماز میں تاکید ہے۔ تو یہ تو بات یہاں سے نکلی کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو دوہرا کے عطا ہوئیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دوہرا کے عطا ہوئیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں آپ سے کہ سبع من المثانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 7 آپ کو عطا کی ہیں دوہرا کر، 7 آیتیں، سورہ الحم کی 7 آیتیں، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا نحن واللہ سبع المثانی، خدا کی قسم وہ 7 آیتیں تو ہم ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ 7 آیتیں تو ہم ہیں کہ جو دوہرا کر عطا ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کتاب احسن المقال میں کہ آپ دیکھیے کہ 14 معصومین میں 7 نام ہیں کہ جو دوہرا کر عطا ہوئے ہیں۔ کاش میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ 7 نام ہیں کہ جو دوہرا کر عطا ہوئے ہیں۔ ہاں، پہنچ گئے آپ ماشاءاللہ سے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نام لینا بھی ثواب ہے، نام سننا بھی ثواب ہے۔ تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وہ کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، ہاں، الہی بحق محمد وانت المحمود، نہیں نا؟ محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، خدا محمود ہے، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ کیوں؟ اللہ محمود ہے اور حضور محمد؟ اللہ وہ جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ جی، اس لیے کہ جب ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کرے نا تو وہ محمود ہے، کیونکہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی حمد کا حق ادا کر سکے۔ جب وہ اپنے مصطفیٰ کی حمد کرے تو یہ محمد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات سے بات نکل رہی ہے۔ یہ اس نے اپنے جب حبیب کی حمد کی ہے اور ثنا کی ہے اور تعریف کی ہے، قرآن میں کون سا ایک گوشہ رہ گیا ہو اور چھوڑ دیا گیا ہو؟ توجہ رکھیے گا، حضور مکرم کی زندگی کے لمحہ بلمحہ ایک ایک عمل جو بظاہر زندگی کا سادہ سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتا ہے۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ حضور کا سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدیٰ۔ حضور کو شہر میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد۔ حضور کو چادر اوڑھتے ہوئے دیکھا، یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھ لیا، یا ایھا المدثر۔ سادہ سا عمل ہے، اللہ آیت نازل کر رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ کیا کہنا؟ حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا، والشمس وضحاہا۔ حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا۔ حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضور کے دست مبارک کو دیکھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ کنکریاں جو پھینکی ہیں تو آپ نے پھینکی نہیں ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ سے نکلا یہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ شان ہے مصطفیٰ ہے۔ دیکھو مصطفیٰ کی شان یہ اللہ کے قرآن سے پوچھو یا حیدر کے فرمان سے پوچھو۔ ہاں، مصطفیٰ، کیونکہ جب بھی کسی کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہوتا ہے نا تو یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو۔ مصطفیٰ کے ایک ہی استاد ہے خدا، اور ایک ہی لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ۔ اللہم صلی علی محمد۔
استاد کی کتاب قرآن ہے، مصطفیٰ کے استاد اللہ ہے نا، اللہ کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے، کیا کہا جائے۔ حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، فرمایا والشمس وضحاہا، حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا واللیل اذا یغشاہا، حضور کی زبان مطہر کو دیکھا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور کے دست مبارک کو دیکھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور کے سینہ اطہر کو دیکھا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، حضور کی پشت مبارک کو دیکھا، فرمایا ووضعنا عنک وزرک، سبحان اللہ۔ اور حضور کے اخلاق کو دیکھا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حضور کے کردار کو دیکھا وما محمد الا رسول، حضور کی رفتار کو دیکھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور کے بیت کو دیکھا، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو وہ محمود اور یہ محمد 7 نام ہیں جو دہرا کے اللہ نے عطا کیے، ذہن میں رکھیے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، 5 نام ہو گئے۔ پھر مولا زین العابدین، نام تو علی ہے نا ان کا، وہی جو دہرا کے عطا ہوا، لقب زین العابدین ہے۔ امام باقر، باقر لقب ہے، محمد وہی نام جو دہرا کے عطا ہوا۔ جعفر صادق، صادق لقب ہے، جعفر ایک اور نام، موسی کاظم 7واں نام، یہی 7 نام ہیں۔ علی رضا، رضا لقب ہے، علی دہرا کے عطا ہوا۔ محمد تقی، تقی لقب ہے، محمد دہرا کے عطا ہوا۔ علی نقی، نقی لقب ہے، علی دہرا کے عطا ہوا۔ حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن دہرا کے عطا ہوا۔ اور حضور نے فرمایا کہ آخری نام تو وہ نام ہے کہ آخری حجت، کہ جس کا نام میرے نام پر ہے، جس کی کنیت میری کنیت پر ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اب کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو دہرا کے عطا ہوئیں، اہل بیت علیہ السلام کو نام بھی دہرا کے عطا ہوئے، آیت تطہیر بھی دہرا کے عطا ہوئی، 3 مرتبہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہے، آپ مباہلہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور نے پنجتن پاک کو جمع کیا ہے چادر میں اور آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں اب اور نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور مکرم بی بی فاطمہ سلام اللہ کے گھر پر آتے تھے، ان کے در پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ 6 مہینے تک کہتے تھے۔ تو حضور کسی گھر سے آ رہے تھے جہاں وہ تشریف رکھتے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ رہتے ہیں نا حضور، تو وہاں سے آتے ہیں، سیدہ کے در پہ آتے ہیں، سیدہ کے در پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یعنی حضور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی۔ پھر وہ آیت جو مباہلہ کی تھی تو حضور لے کے گئے، یہ سب غدیر کے لیے تمہید ہو رہی تھی، 9 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ اب ایک اور تھوڑا سا قرآنی نکتہ ہے، بڑا اہم ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ حضور کے علاوہ 9 افراد کی گنجائش ہے اس آیت میں، یاد ہے آپ کو؟ حضور اپنے ساتھ اپنے علاوہ 4 کو لے کر گئے۔ اچھا، لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گنجائش چونکہ 9 کی ہے تو بظاہر 4 کو لے کر گئے، حقیقت میں حضور نے عدد بھی پورا کیا۔ کیسے؟ ایسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ بیٹوں میں 2 گئے نا؟ نہیں، لیکن 3 گئے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو خطبے میں شروع میں خدا کی حمد و ثنا ہے، پھر کیا ہے؟ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ابو القاسم حضور کو کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ابو القاسم محمد، ابو القاسم حضور کی کنیت ہے۔ ابو القاسم کنیت اور محمد نام، یہ جمع کرنا کہ کسی کی کنیت ابو القاسم ہو اور نام محمد ہو،
یہ جائز نہیں ہے سوائے رسول اللہ میں اور سوائے امام مہدی میں، یاد رکھیے گا۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو القاسم اور محمد، عربوں میں ہوتا ہے نا کنیت، تو کنیت ابو القاسم رکھے، نام محمد رکھے، منع ہے۔ یہ مخصوص ہے حضور مکرم سے اور مخصوص ہے حضرت حجت سے۔ ان کی کنیت ابو القاسم ہے، نام محمد ہے، ان کا لقب مہدی ہے۔ ابو القاسم حضور کو کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ان کے ایک فرزند تھے قاسم، جن کی وفات ہو گئی تھی، ان کے بابا ہیں حضور، تو ابو القاسم کہتے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا، حل ترانی اہلا لزیادہ، مولا کیا مجھے اہل سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی کچھ گہرائی عطا فرمائے؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا کیا گہرائی ہے اس میں۔ امام نے کہا جب تم نے پوچھا ہے تو ہم تمہیں اہل سمجھتے ہیں کہ عطا کریں، اور وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ کیا علی قسیم الجنت والنار ہے یا نہیں؟ سنیے گا، آپ جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں علی۔ کسی کو شک ہے تو وہ مامون رشید کا وہ مکالمہ پڑھ لے جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ امام نے کہا تھا کہ کیا تم نے یہ سنا ہے کہ میرے جد نے فرمایا ہے کہ یا علی ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق، صرف مومن آپ سے محبت کرے گا اور صرف منافق آپ سے بغض رکھے گا۔ کہا جی۔ پھر امام نے کہا این المومن، مومن کہاں ہوگا؟ کہا فی الجنہ، جنت میں۔ کہا منافق کہاں ہوگا؟ فی النار، جہنم میں۔ کہا مومن جنت میں ہوگا، منافق جہنم میں ہوگا۔ علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت جہنم تقسیم کرنے والی ہے۔ ہاں۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا جب باہر نکلے دربار سے، امام نے کہا کہ مولا آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اسے کہ سمجھایا کہ قسیم الجنت والنار کیا ہے۔ امام نے کہا تو میں نے اس کے لیے جواب دیا۔ کہ مولا اور کیا جواب ہے اس کا؟ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ میرے جد علی خود پل صراط پر ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ چونکہ درک نہیں کر سکتا تھا اس بات کو، ہضم نہیں کر سکتا تھا اس بات کو، ہر ایک ہضم نہیں کر سکتا نا، تو وہ ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا نا چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، ابھی تو چند ہی بیان کیے تھے، لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند اوصاف بیان ہوئے، لوگ کہہ رہے پتہ نہیں خدا تو نہیں کہہ دیا۔ وہ میر انیس کو بھی اسی لیے کہنا پڑا، انہوں نے جب شروع کیا نا مولا علی کا مرثیہ تو فضیلت پہ لکھا، کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے، وہاں سے لکھا انہوں نے۔ آج کوئی کہہ دے تو اس پہ غلو کا فتویٰ لگ جائے گا۔ عرش خدا، چونکہ اسٹینڈرڈ اتنا لو ہو چکا ہے، لوگ کیا کہا جائے چھوٹی چھوٹی بات پر، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، میر انیس کہہ رہے کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے۔ کرسی جو ہے نا وہ تحت بام، بام کہتے ہیں چھت، اس سے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے، علی کے فضائل سے نیچے ہے۔ بے شک مستور نوح نام جناب امیر ہے، نوح علیہ السلام نے جب نام لیا تو انہیں نجات ملی، مدد ملی۔ آیات حق کلام جناب امیر ہے۔ اب جب انیس نے یہ لکھ دیا نا تو شاید ان کے دماغ میں بھی آیا ہو کہ میں نے لکھا ہے کہ عرش خدا، کرسی، مستور نوح، آیات حق کلام جناب امیر ہے، تو اب یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تو خدا ہی بنا دیا۔ تو بیت میں انہوں نے اتنا خوبصورت اس کو سنبھالا ہے، کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہاں، خلق، مخلوق، ایسا کسی کو، بہت اس سے نتیجہ اور بہتر ہے، آپ نے جس طرح سے وصول کیا ہے، کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں۔ پھر کہتا ہوں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، بھائی ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ جی ایک بند اور سنا دوں اس مصری کا، کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔
کہتے ہیں تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار. ہاں لیکن علی کیسا حافظ ہے؟ حافظ تو اور بھی ہوتے ہیں. تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار. ہائے 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 جی. دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، اور قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا؟ مصحف ناطق علی ہے، بولتا ہوا قرآن. کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا؟ میں پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. کیا بات ہے جی. تو چونکہ وہ قسیم الجنت والنار ہیں. امام رضا علیہ السلام نے، ان کے صحابی نے کیا پوچھا ہے؟ میں اس چیز کو سمجھا رہا ہوں، ابھی بات سے بات ایک ایک ونڈو کھلتی جا رہی ہے، میں آپ کو دوبارہ اس بات پہ لے جا رہا ہوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور اپنا آنا میں 2 بیٹے گئے لیکن نہیں 3 ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں حضور کو؟ کہ ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے تھے قاسم جن کا نام تھا، بیٹے کا نام قاسم تھا، حضور ابو القاسم. کہا نہیں، کیا کوئی اور بھی گہرائی ہے؟ امام نے کہا اس لیے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے یا نہیں؟ کہ جی مولا ہے. امام نے کہا جو قسیم ہو، تقسیم کرنے والا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قاسم. اور علی ہے شاگرد رسول، استاد ہوتا ہے باپ کے مقام پر، لہذا علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. کیا بات ہے، یہ گہرائی سمجھ میں آئی؟ اب جب آپ کسی خطیب سے سنیں ابو القاسم محمد، تو آپ یہ سوچ کے صلوات بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں یہاں پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، ابو القاسم کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مباہلہ میں 2 بیٹے ہوئے یا 3 ہوئے؟ پھر عدد پورا ہو گیا نا، اپنا آنا کا عدد پورا ہو گیا. اچھا، انفسنا، نفس رسول. نفس رسول علی ہیں، لیکن فقط علی نہیں. امام رضا علیہ السلام ہی سے مامون نے پوچھا تھا کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ ابنا انا میں ہیں، ابنا انا و ابناکم میں آپ ہیں. اگر اپنا انا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا میں اصل ناز اپنا انا پہ نہیں ہے. کہ اپنا انا کا لفظ نہ ہوتا تو کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا ہم فقط اپنا انا میں نہیں ہیں، ہم انفسنا میں بھی ہیں. نفس جس حیثیت میں علی ابن ابی طالب وسلم نفس رسول ہیں، تمام ائمہ کلنا نور واحد، تو حسن بھی نفس رسول ہیں، حسین بھی نفس رسول ہیں. تو کتنے نفس ہو گئے میرے بھائی؟ عدد پورا ہو گیا. اب ہے نسانہ کی منزل، یہ سخت ہے. یہاں عدد کیسے پورا کریں؟ حضور مکرم کم سے کم 3، نسانہ پرولل ہے، 3 عورتیں، عدد کیسے پورا ہو؟ خدا کی قسم یہ فقط سیدہ سلام اللہ علیہ سے عدد پورا ہو سکتا تھا، منحصر ہے. اس لیے کہ سیدہ 3 حیثیتوں میں ہے مباہلہ میں. بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات ضائع نہ کیجیے گا. نبوت کی بیٹی بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر، اس خاطر ہے کہ قصہ میں تعارف یہ نہیں ہے کہ محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں اور ان کے نواسے ہیں اور ان کے داماد ہیں. تعارف یہ تو نہیں ہے. تعارف یہ بھی نہیں ہے کہ علی ہیں اور علی کے چچا زاد بھائی ہیں اور علی کی زوجہ ہیں اور علی کے بیٹے ہیں. تعارف تو یہ ہے کہ ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. یہ مباہلہ کی 3 جہتیں پوری ہو رہی ہیں. یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں، تاکہ بعد میں آ کر اگر کوئی اہل بیت میں گھسنے کی کوشش کرے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے.
اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ منزل میں نے اختتام تک آج لے آئے قریب قریب۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہید اسٹیبلش ہو، ہمیں تمہید کا مطلب ہے کہ اب تو تقریباً آدھا عشرہ گزر گیا، لیکن غدیر کے ہم سمجھ سکیں کہ یہ کیا سفر تھا جو حضور نے طے کیا ہے۔ 9 ہجری میں یہ مباحلہ ہے، 9 ہجری ہی میں آیت تطہیر کا نزول ہے۔ ایک منزل اور باقی ہے بھی یہاں پر۔ مباحلہ پہ گئے اہل بیت، انہوں نے کہا نجران کے عیسائیوں نے ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، دعا کریں گے پہاڑ چھوڑ دے گا اپنے مقام کو۔ مباحلہ نہیں کیا، لعنت تو آئی ہوئی اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو لعنت نہیں لے سکتے اپنے اوپر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جو اہل بیت کے مقابل پر آئے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ مباحلہ ہوا نہیں۔ یہ جو آپ مباحلہ کا واقعہ سنتے ہیں نا، یہ نہ ہوئے ہوئے مباحلہ کا سنتے ہیں۔ مباحلہ تو ہوا ہی نہیں ہے، گئے ہیں، مباحلہ ہوا تھوڑی ہے۔ یہ تو مباحلہ جو نہیں ہوا اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ اگر یہ مباحلہ ہو جاتا تو روئے زمین پر عیسائیت میں سے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ یہ رحم ہے، کرم ہے اہل بیت کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، دعا کریں گے پہاڑ چھوڑ دیں گے اپنے مقام کو، لہٰذا ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے، ہم مباحلہ نہیں کریں گے۔ لعنت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، لعنت اسٹینڈ کرتی ہے۔ اب یہ لعنت کہیں فٹ کرنی ہے۔ بھائی جو اہل بیت کے مقابل پر آئے، جو انہیں سچا نہ مان رہا ہو، جو گواہ طلب کر رہا ہو، ہاں، یہ مباحلہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت بھیج کے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ سچے ہیں، آئے ہیں جھوٹوں پر لعنت کرنے۔ جی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جھوٹا بننا چاہتے سامنے، غلط ہے مذہب ان کا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ جب مباحلہ ہو گیا، جو کہ نہیں ہوا در حقیقت، واپس پلٹے اہل بیت۔ سنیے گا یہاں پر ایک بات اور ہے، پلٹے جب مدینہ واپس آئے تو علی بن ابی طالب شام کے وقت گئے مسجد میں، رکوع کے عالم میں تھے، ایک فقیر آ گیا مانگنے کو۔ یہ ساری آیتیں ایک ہی دن کی ہیں، تطہیر بھی اسی دن، مباحلہ بھی اسی دن، ولایت بھی اسی دن۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انگشتری عطا فرما دی، جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت۔ انگشتری علی نے وہ دے دی زکوٰۃ میں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بڑے بڑوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی رکوع میں زکوٰۃ دے کر دیکھیں آیت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی فقیر رکھا ہوگا فیبریکیٹڈ، جو میں رکوع میں جاؤں تو آ کے مانگے۔ ہاں بھائی، یہ تو اتفاق تو ہو نہیں سکتا نا، اگر کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے تو یہ کہ میں جب رکوع میں جاؤں گا تبھی تم آ جانا۔ لیکن اگر علی کے مقابل پر آنے کے لیے کوئی رکوع جیسا محترم عمل بھی کرے اور زکوٰۃ جیسا فرض بھی ادا کرے، لیکن نیت میں ہو کہ علی کے مقابل پر آؤں، تو لعنت تو آ سکتی ہے، آیت نہیں آ سکتی ہے۔ بات تمام ہو رہی ہے۔ آج ایک لفظ باقی ہے اس میں، اور ایک لفظ میں ایک گنجائش ہے، وہ میں عرض کر کے بعد مصائب پہ جا رہا ہوں۔ دیکھیں کیا قرآن کی آیت، مجھ جیسے حقیر و فقیر اس پر گھنٹوں بات کرے اور ابھی مطالب ختم نہیں ہو رہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، نہ کبھی ختم ہوا ہے یہ معاملہ، نہ کبھی ختم ہوگا۔ اس انفسنا کے لفظ پر جو ہے نا، امام فخر الدین رازی، یہ اہل علم جانتے ہیں، تفسیر کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ کتنا بڑا نام ہے،
شاید پوری ہسٹری میں علماء اہل سنت میں امام فخر الدین رازی سے بڑھ کر مفسر نہیں گزرا. اتنی رسپیکٹ ہے ان کی, اور بڑے تعصب بھی رکھتے ہیں بہرحال. تو انہوں نے اس آیت میں لیکن لکھا کہ انفسنا کا مطلب میں نے کہا تھا نا, انہوں نے لکھا ہے کہ آیت کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہوں, لیکن اجماع خلاف ہے. کل میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ, اس لیے کہ اجماع خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انفسنا میں حضور نے یہ فرمایا ہے اسی لیے کہ علی نفس رسول ہیں, تو انہوں نے حدیث لکھی ہے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ, یہ منابع میں ہے کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. اور ایک تفصیلی اس کا ورژن ہے, وہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں, نوح کو ان کے عزم میں, ابراہیم کو ان کی خلت میں, یعقوب کو ان کے حزن میں, یوسف کو ان کے جمال میں, ایوب کو ان کے صبر میں, موسیٰ کو ان کی مناجات میں, عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اخلاق میں دیکھے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اسے چاہیے کہ چہرے علی بن ابی طالب پر نگاہ کر لے, وہاں آدم کا علم بھی ہے, نوح کا عزم بھی ہے, ابراہیم کی خلت بھی ہے, موسیٰ کی حیبت بھی, عیسیٰ کا تقوی بھی ہے, اور عیسیٰ کا زہد بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک ساتھ دیکھ لے, یہ انہوں نے لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفس رسول ہے, جیسے حضور مکرم میں تمام انبیاء کی فضائل و صفات ہیں, ویسے ہی نفس رسول میں تمام انبیاء کے فضائل و صفات ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اجماع تو باطل ہو گیا کتاب البخاری کی حدیث سے, کہ جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا تو ایک نبی ہوں گے جو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو نبی ہو گئے مقتدی, وہ ہو گئے امام. تو غیر نبی امام ہو گیا نبی کا یا نہیں؟ ہو گیا. اب ذرا سوچنا, اس سے ایک نتیجہ نکلے گا اور آپ لطف اس کو محسوس کریں گے. تصور میں سوچیں, حضرت حجت امام ہے نا جب, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک امام مہدی رکوع میں نہ جائیں. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک سجدے میں نہیں جا سکتے جب تک امام مہدی سجدے میں نہ جائیں. عیسیٰ علیہ السلام سجدے سے سر اٹھا نہیں سکتے جب تک امام مہدی سجدے سے سر نہ اٹھا لیں. امام کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ جہاں امام جماعت ہیں, جہاں امام جماعت سجدے میں جائے, جہاں امام جماعت کے قدم ہوتے ہیں, وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے یا نہیں؟ کاش میری بات پہنچ سکے, بس ضائع نہ کیجیے گا, میں اختتام پر آ گیا ہوں. جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, تو جہاں امام جماعت کے قدم ہے وہاں مقتدی کا سر ہے. عیسیٰ روح اللہ نبی کا سر ہے امام مہدی علیہ السلام کے قدموں کے پاس. امام مہدی علیہ السلام ان کے بھی امام تھے, امام حسن عسکری علیہ السلام. ایسا ہی ہے. امام مہدی نے جب ان کی حیات میں نماز پڑھی تو امام حسن عسکری کی اقتداء میں پڑھی. امام مہدی علیہ السلام کا گویا سر مبارک ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے. امام علی نقی علیہ السلام کا جہاں سر قدم مبارک ہے, امام حسن عسکری علیہ السلام کا سر مبارک ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے نماز پڑھی امام محمد تقی علیہ السلام کے پیچھے. گویا اب میں ترتیب میں تفصیل میں نہیں جا رہا, امام علی نقی علیہ السلام کا سر مبارک امام محمد تقی علیہ السلام کے قدم مبارک میں, امام محمد تقی علیہ السلام کا سر مبارک امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں, امام رضا علیہ السلام کا سر مبارک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدم مبارک میں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سر مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں, امام جعفر صادق علیہ السلام کا سر مبارک امام محمد باقر علیہ السلام کے قدموں کے پاس, امام محمد باقر علیہ السلام کا سر مبارک امام زین العابدین علیہ السلام کے قدموں میں, امام زین العابدین علیہ السلام کا سر مبارک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قدموں میں, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک علی بن ابی طالب کے قدموں میں. علی وہ ہے کہ جس کے قدموں میں 11 امامتوں, میں جملہ کہنے لگا ہوں, علی وہ ہے کہ جس کے قدموں میں 11 ائمہ کے سر مبارک ہیں. جس کے قدموں میں 11 ائمہ کے سر ہوں, کسی اور بدو عرب کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت لے سکتا؟
یو علی بات علی مولا یا علی. دیکھو وہ علی ابن ابی طالب, ان کی زینت کون ہے پتہ ہے؟ زینب بنت علی. مجھے مصائب پہ جانا ہے. علی کی دختر علی کی زینت ہے, زینب باپ کی زینت. کیا مقام ہے. ابھی میں مصائب سے ایک لمحے کو دور ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسے فضائل ہی میں سن سکیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا واقعاً جو بزرگ تھے نا, میں اسی لیے جب نام لیتا ہوں حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ, ایک بند لکھا انہوں نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمتوں پر. محسوس یہ ہوگا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے لکھ رہے ہیں. بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں, 5 مصروں تک لگے گا کہ اس کا تو مضمون ہی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. ایک مصرے میں, آخری مصرے میں وہ پورا بند سارے فضائل پھر سمٹ کر آ جائیں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں. سنیے گا ذرا, کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. آفاق میں, آج بی بی زینب کے 2 بچوں کا ذکر ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آفاق میں, کائنات میں, آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. کیوں؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. کوئی ہے ایسی مثال تو لے آؤ, نہیں ہے کوئی مثال. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. حوا کا شرف, نور خدا, عرش کا زیور, اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. اب تک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. مجھے پھر سے ترتیب میں پڑھ لینا تاکہ میں خود لطف محسوس کر سکوں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر, زوجہ اسد اللہ کی بنت پیمبر, حوا کا شرف, نور خدا, عرش کا زیور, قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. وہ کہتے ہیں ثانی, یہ سب سن رہے ہو نا, ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں, حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. کیا بات ہے. سبحان یو علی, وہ زینب ثانی زہرا, ثانی زہرا. اپنے ساتھ سامان صدقہ لے کر آئیے. یہ جملہ پہنچا اب تک. 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں اپنے بھائی پر فدیہ اور صدقہ کرنے کے لیے. یہ وہ بی بی ہیں ام المصائب ہے. وہ ام المصائب بی بی کہ حتیٰ جب واقعہ کربلا ہو چکا تھا, بی بی مدینہ میں تھیں, مدینہ سے پھر شام گئیں. وہ بی بی شام کیوں گئیں اس کی تفصیل ہے اپنے مقام پر. عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے ساتھ تشریف لے گئی تھی شام. تو ایک درخت کے پاس بیٹھ کر یا حسین کہتی رہتی تھی. یہ وہی درخت تھا جہاں حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا. جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ بھئی گھر بدل لو, اس لیے کہ وہی چیز دیکھیں گے آپ تو یاد آتے رہے گا, مرحوم کا ذکر ہو. تو ایسی صورت میں مشکل ہو جائے گا آگے بچوں کے لیے بھی. اور تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ اس درخت کو جہاں حسین کا سر آویزاں کیا گیا تھا نا, وہاں بیٹھ کر یا حسین کہتی رہتی تھی. بعض نوحوں میں یہ ذکر موجود ہے, اللہ اکبر کیا ظلم ہے کہ بی بی پر میری زبان نہیں آگے اٹھ رہی, بیلچہ مارا گیا. بنی امیہ کے جو نمک حرام تھے انہوں نے, تاکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نہ رو سکے وہاں پر. اسی زخم سے بس بی بی کی شہادت کی جب منزل قریب آئی تو عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا تھا کہ وہ صندوق ہے نا میرے حجرے میں اسے لے آئیے گا. صندوق جب لے آئے, بی بی نے صندوق کھولا, اس میں خون بھرا کرتا نکالا. عبداللہ ابن جعفر طیار کا بیان ہے کہ اس خون بھرے کرتے کو اپنے سینے سے لگا کر یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے بی بی دنیا سے چلی گئیں. یہ خون بھرا کرتا ہمیشہ بی بی کے ساتھ رہتا تھا. جب واپس پہنچی تھیں کربلا سے مدینہ, کیوں شام گئی تھی, شام سے پہلے کربلا آئی 40 پر,
اللہ تعالیٰ 40 پر لے جائے. آپ یہاں سے دعا کریں, نیت کر کے رکھیں, اللہ تعالیٰ سبب فراہم فرمائے گا انشاءاللہ. جیسے بی بی زینب پہنچی تھی نا 40 پر, دور سے قبر حسین نظر آئی تھی تو اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے زمین کربلا پر گرایا. گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی بی بی آئیں حسین کی قبر پر. مجھے کہنے دیں گویا کہ بی بی زینب حسین کی قبر پر ایسے گئیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے تھے. آ گئے ہیں گریے کے ایام. اب تو وہ ایام ہیں, وہ راتیں ہیں کہ جتنے مصائب پڑھے جائیں اتنا ہی. اصل تو مصائب ہی کا بیان ہونا چاہیے. اصل تو رونے کے لیے آپ تشریف لائیں. مومن کا قلب آہستہ آہستہ عاشور قریب آ رہا ہے. خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہنچی ہوں گی تو انسان جب اپنے کسی بزرگ مرتبہ سے بات کر رہا ہو نا تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, فطرت کی بات ہے یہ. کچھ باتیں دل میں ہوتی ہیں, آپ کہہ نہیں پاتے بزرگ کو, لیکن اگر کسی برابر سے بات کر رہے ہوں تو پھر آپ اپنے دل کی بات پوری کریں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ شہزادی زینب جب امام حسین کی قبر پر آئی ہوں گی تو امام حسین بھائی تو ہیں لیکن ان کے امام بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے ساری بات کھل کے نہ ہو پائی ہو. لیکن زینب نے اصل درد دل عباس کی قبر پر کیا ہوگا, کیونکہ عباس اور زینب ایک ہی مقام کے برابر ہے نا. آئی ہوں گی اور کہا ہوگا عباس تو چلا گیا, زینب پتھر کھاتی رہی. عباس زینب نے تازیانے کھائے, چادر چھین لی گئی عباس, اور وہ سکینہ زندان شام میں مر گئی. عباس یہ ہے بی بی زینب کی مظلومیت. ام المصائب ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. ان کے 2 معصوم بچوں کا آج ذکر ہے. 2 معصوم سے بچے اون و محمد. جب مدینہ سے بی بی چلی تھی تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اون و محمد ساتھ نہیں تھے, اس وقت وہ مدینہ ہی میں تھے. بعد میں عبداللہ ابن جعفر طیار, انہیں امام نے اپنا نائب متعین فرمایا تھا مدینہ میں. جب مکہ تک قافلہ پہنچا نا تو ابو الفضل عباس علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے گا, ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہو. ہائے 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 ہائے. اب جو حسین نے دیکھا عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ کلام کر لوں. کہ عبداللہ آپ صاحب اختیار ہیں, زینب آپ کی زوجہ ہیں سلام اللہ علیہا, تو آپ جائیے بات کیجئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچے, کہا اے آقا زادی آپ کی خدمت میں سلام ہو. ابھی اس سے پہلے کہ عبداللہ کوئی بات شروع کرتے, شہزادی زینب نے کہا کہ عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں اور زوجہ بغیر شوہر کی اجازت کے سفر پہ نہیں جاتی. اگر آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں تو زینب کا جنازہ ہی یہاں سے جا سکتا ہے, حسین سے جدا ہو کر زینب زندہ نہیں رہ پائے گی. عبداللہ ابن جعفر طیار نے عجب جملہ کہا ہے, فرمایا اے بی بی میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے, آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں, میں آپ کو حکم دینے نہیں آیا, میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. آپ کے جد نے فرمایا تھا اگر سفر پہ جاؤ تو سامان صدقہ دے دیا کر. حسین پر مشکل سفر ہے, اگر آقا پر کوئی وقت ہو جائے تو ایک کو اپنی جانب سے, اون کو میری جانب سے, محمد کو اپنی جانب سے حسین پر صدقہ کر دینا. بی بی اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ماشاءاللہ. لیکن چراغ اسی لیے بجھا دیا جاتا ہے کہ اگر رونے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے. ہاں اب شرم کر کے نہیں رونا, اب آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کے نہیں رونا, اب جس میں جو توفیق ہو. ہائے حسین ہائے حسین. جیسے بی بی زینب کہا کرتی تھی خوب بھرے کرتے کو لمٹا کر ہائے حسین. اون و محمد فدیہ بن کر آئے اپنے ماموں کے لیے. عاشور کا دن آیا تو بار بار تشریف لاتے تھے, ماموں جان ہم بھی جائیں, ماموں جان ہم بھی جائیں. دیکھیں ماموں اور بھانجے کا کتنا پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے. ہاں ماموں بھانجا جو ہے نا کبھی
باپ سے بھی شاید کوئی بچہ وہ نہ مانگ سکے جو ماموں سے کہہ دے ماموں مجھے یہ چاہیے، لیکن یہ وہ بھانجے تھے جو اپنے ماموں سے موت مانگ رہے تھے۔ اے ماموں جان، اے آقا حسین، ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میری خواہر زینب کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے بھیجوں میدان میں؟ شہزادی زینب بالآخر آئیں اور آ کر فرمایا کہ بھیا میں نے اب تک کچھ مانگا نہیں ہے زندگی میں آپ سے، اب میں آپ سے مانگ رہی ہوں، زینب مانگ رہی ہے آپ سے کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیں۔ بس بی بی زینب کا اب حسین منع نہیں کر سکتے کہ جاؤ بچوں میدان کو سدھارو۔ شہزادی زینب نے سکھا کر بھیجا تھا خبردار فرات کے قریب نہ جانا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، خبردار بالی کے قریب نہ جانا۔ کہ جاؤ میرے شیروں ایسے لڑنا کہ جعفر طیار کی یاد آ جائے، حیدر کرار کی یاد آ جائے۔ تم حیدر کرار کے نواسے ہو نا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو نا، تم کیوں لڑو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ اس شان سے ایسا لگا جیسے حیدر کرار جعفر طیار میدان جنگ میں ہیں۔ 7 اور 8 برس کے بچوں کو گھیر کر مارا ان ظالموں نے، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلواریں، کہیں سے تیر۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی تھے، بالآخر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ کہ ماموں ہمارا آخری صلاح، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک کون؟ ایک نے اون کو اٹھایا، ایک نے محمد کو اٹھایا۔ میں روایت تو نہیں ملی مجھے، لیکن چشم تصور سے سوچتا ہوں کہ گود ہی میں لیا ہوگا نا عباس نے، چھوٹے چھوٹے بازوں میں لے کر پہنچے۔ دستور یہ تھا کہ جب بھی بنی ہاشم کی کوئی قربانی آتی تھی تو سب سے پہلے بی بی زینب آتی تھی۔ اب حسین ان بچوں کو لے کر آئے ہیں، ان کی ماں کہیں نظر نہیں آتی۔ حتیٰ آقا حسین کو یہ کہنا پڑا کوئی زینب کو بلائے، زینب کے بچے آئے ہیں۔ کہ بھیا آپ پر فدیہ کر دیا، اب کیا دیکھنا؟ آپ پر فدیہ کر دیا، اب کیا دیکھنا؟ کہ نہیں بہن، یہ بچے تم سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، کچھ رمق باقی ہے۔ ابھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہنچی تو دونوں بچوں نے یہی کہا کہ اماں آپ ماموں سے پوچھ لیجئے، ہم نے پانی نہیں پیا اماں، ہم فرات پر نہیں گئے اماں، ہم پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہا بچوں تمہاری ماں یہاں سے چلی جائے گی۔ میر انیس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی ابھی بھی زینب کہہ رہی ہیں تم ایک ساتھ کھیلے ہوئے ہو، اس بیابان میں ساتھ ہی رہنا۔ سجدہ شکر کیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے قربانی قبول فرما لی زینب کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بی بی گزر گئیں، آپ نے رو لیا، عظیم الشان گریہ فرمایا، لیکن میں چاہتا ہوں اس ایک جملے پر جو حق کے گریہ ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب بی بی زینب گئیں کوفہ کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں، آپ کو پورے خطبے میں شہزادہ اون محمد کا ذکر ملے گا ہی نہیں۔ کہیں یا حسین کہا، کہیں یا عباس کہا، علی اکبر کہا، کبھی اکبر کو دیکھ کے سر کو دیکھ کے ماتم کیا۔ ہدیے کے زندان شام میں جب سر واپس ملے، 2 سر رکھے ہوئے تھے جن کو گود میں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ بی بی زینب حسین کے سر کو لے کر ماتم کر رہی تھی۔ شام کی عورتیں آپس میں کہتی تھیں لگتا ہے ان بچوں کی ماں جلے ہوئے خیموں میں جل کر مر گئی ہے۔ ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے۔ بی بی زینب نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، لیکن میں بھائی کا ماتم کروں گی۔ بس بی بی حتیٰ 40 پر پہنچی۔ میں نے نہیں دیکھا کسی روایت میں کہ قبر حسین پر جا کر اون و محمد کا کوئی ذکر کیا ہو۔ ماں ہے لیکن بچوں کا کوئی ذکر نہیں۔ عباس کے لاشے پر پہنچی، وہاں مصائب پڑے، ابھی بچوں کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر یہ بی بی دوبارہ مدینہ پہنچی،
آخری فقرہ. بیت الشرف میں داخل ہوئی. سب سے پہلے تو عبداللہ ابن جعفر طیار فرماتے ہیں کہ اے معظمہ بی بی، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی کا گھر ہے. کہ اے عبداللہ، آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا، زینب لٹ کر آ گئی عبداللہ. اب روایت تو نہیں ہے، لیکن جیسے چوتھے امام کہتے تھے، شاید بی بی زینب نے کہا ہے عبداللہ الشام الشام الشام. بعض جگہوں پر اس طرح سے کہ عبداللہ گر کر بے ہوش ہو گئے، ضبط نہیں کر سکے، تاب نہیں کر سکے. جب بی بی زینب نے بتایا نا کہ تازیانے مارے گئے، ہمیں رسیوں میں باندھا گیا، شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، کہتی تھی بی بی عبداللہ آپ نہ سن پائیں گے، لیکن میرے بیمار امام سید الساجدین زین العابدین انہوں نے دیکھا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ابھی تک اون محمد پر نہیں روئی ماں. اب سننا یا حسین کر کے، جس کے دل میں جتنا دم ہے ماتم کرتا جائے. بی بی کچھ آگے بڑھی، اون محمد کے حجرے نظر آئے، چھوٹے چھوٹے سے بستر نظر آئے. ماں کا دل تھا وہی بیٹھ گئی کہ اے عبداللہ مجھے اون محمد کا برسا دو. کہا رے میرے بچوں، میں بڑا شرمندہ ہے تمہارا ماتم نہ کر سکی، لیکن آج زینب تمہاری فرش عزا بچھائے گی. کہا اے اون، اے محمد، ماں تم پر صدقے ہو جائے.